السلام علیکم ایوری ون, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی انسائڈ اسکوپ. میں ہوں مشرق خان, آپ کی ہوسٹ. ایز آلویز منڈے ہمارا فیوریٹ دن ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹس ویکینڈ پہ کلوزڈ ہوتی ہیں اور منڈے کو کھلتی ہیں. ویکینڈ کی ساری نیوزز جتنی آتی ہیں وہ پرائس ان ہوتی ہیں آن منڈے, وچ میکس اٹ اے ویری ایکسائٹنگ اینڈ انٹرسٹنگ ڈے. تو شروع کرتے ہیں ود اے ویکلی ریکیپ آف دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اسٹاک مارکیٹ نے پچھلے ہفتے بہت بلش موڈ میں مینٹین کیا تھا. میوچول فنڈز کے فریش انفلوز ہمیں فلپی کے تھرو نظر آئے, ایکویٹیز کو بوسٹ کیا اور دوسرے ایسٹ کلاسز کو بیٹ کر دیا. KSE 100 انڈیکس نے کنزیکٹو گینز دیے ہیں, ایڈنگ 4300 پوائنٹس, یعنی کہ کلوزنگ 3% ہائر دین دا پریویس کلوز 145,382, جو پچھلے ہفتے 141,035 سے اوپر تھا. ہائی پوائنٹ انڈیکس کا 146,800 پوائنٹس تھا, جبکہ لو پر 141,440 بھی دیکھا. مطلب کہ انٹر ڈے سوئنگس کافی ڈرامیٹک رہے تھے. مارکیٹ کیپ ہمارا انکریز ہو کے 4.3 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے, وچ از اے 2.6% جمپ. USD ٹرمز میں $15.3 بلین. USD ٹرمز بھی امپروو ہوئے 3.717% فرام لاسٹ ویکس 1.57, اور ویک کے اندر آل ٹائم ہائی بھی ہٹ ہوا. اکنامک سائڈ پہ OMC کی سیلز جولائی میں 22% منتھ آن منتھ ڈاؤن 1.2 ملین ٹنز, لیکن 2% انکریز ایئر آن ایئر پہ. فسکل ڈیفیسٹ ہمارا نیرو ہو کے 6.1 ٹریلین پہ آ گیا, وچ از 5.4% آف GDP فرام پچھلے سال کا کمپیریزن وتھ 7.2 ٹریلین. فوریکس ریزروز نے تھوڑا سا $111 ملین کا ڈراپ لیا ہے ٹو $19.5 بلین. شارٹ ٹرم انفلیشن میں تھوڑا اپ ٹک آیا ہے 0.05% ویک آن ویک, 1.73% ایئر آن ایئر, لیکن ریمیٹنس اسٹرانگ رہی 7.37% اپ ٹو 3.21 بلین. انویسٹر سینٹیمنٹ اسٹیبلائز ہوا, جس کی وجہ سے فسکل ایئر ٹو ڈیٹ ریٹرنز 26.28% اینڈ سکلکل ایئر ٹو ڈیٹ ریٹرنز 16.88% ہو گئے. سیکٹر موورز میں کمرشل بینکس, ایز یو گائز نو, 1700 پوائنٹس کنٹریبیوٹ کیا لاسٹ ویک. سیمنٹس نے 500, فرٹیلائزر 587. ڈاؤن سائڈ پہ ٹیکسٹائل, اسپننگ ملز, آٹو پارٹس نے تھوڑا سا ڈریگ کریٹ کیا. فارن انویسٹرز نے $10.8 ملین کی نیٹ سیلنگ کی, موسٹلی فارن کارپوریٹس کے تھرو, جبکہ اوورسیز پاکستانیز نے آلموسٹ $1 ملین کی بائنگ کی. لوکلز آف کورس ور ان فل بائنگ موڈ. میوچل فنڈز نے $28.89 ملین ڈپلوائے کیے. انڈیویجولز نے $9 ملین, بینکس اور DFIs نے 18.8 کی سیلنگ کی وجہ سے پریشر دیا. So currently our market is trading, I believe, 500 points plus. If you see, we are now consolidating at a beautiful range between 147,000 and 145,000 points. آج صبح کی اگر ہم بات کریں تو we had a very interesting morning for everyone working in the equities, with the results coming in of Lucky Cement, Forgy Cement, SSGC, and along with that NRL and a few other countries. NRL reported a net loss. Lucky Cement reported a 52 rupee earning per share for its annual. On the other hand, Forgy Cement ka quarter ka result, I believe, 5.43 rupees, and SSGC's was 2.08%. Forgy Cement has had, I believe, a 40% increase year on year earning. Lucky Cement similar in that range, 20-30%. Forgy Cement ne 1.25 rupees ka cash dividend declare kiya, which was less than the sentiment that there was in the market, which was کہ شاید وہ اپنا typical historical جو 3 سال سے پہلے, before they accumulated so much debt on their books, they used to give a payout about 60, 70, 80% of their earning. لیکن اس دفعہ they gave 25%, which keeping in line with the debt books that they hold is very much in line. Lucky Cement gave a 4 rupee cash dividend, and that is, I believe, all on the equity side. So on this note, I'm going to take a very short break. After the break, we have another in-person guest with us, Mr. Zafar Paracha, جو ایک بہت well-known businessman ہیں, the CEO of Paracha Exchange. I look forward to speaking to him about what's going on in the forex markets and what the current state of Pakistan's rupee versus the dollar is, and what we can expect in the future. So kahin na jayega, it's going to be a very interesting conversation. Get your nasta, chai or coffee ready, get comfortable. We're going to take a very short break. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop, and I'm Mashal Khan.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے آئی لیٹ یو گائز نو کہ ظفر پراچا صاحب ہیز جوائنڈ اس ان دا اسٹوڈیو ٹوڈے. ہی از ناٹ اونلی دا CEO آف پراچا ایکسچینج, so we're going to have a conversation about Forex, لیکن actually he has a very well diversified business portfolio. Thank you so much Paracha صاحب for joining us today. I appreciate it. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری ابھی پچھلے کچھ ہفتوں میں ایک اسٹیٹ لیول انٹروینشن ہوئی ہے ریگارڈنگ ڈالر ریٹس, رائٹ؟ تو آپ کی جتنا بلیک میں ڈالر بک رہا تھا اسپیشلی اس پہ بہت کریک ڈاؤن ہوا ہے. a lot of people smugglers have had to go underground. واٹس ایپ گروپس پہ کریک ڈاؤن آیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ہر وقت اتنا پریشر کیوں رہتا ہے ٹو مینٹین دا ڈالر ریٹ؟ یہ شروع کہاں سے ہوا اینڈ وائی پیپل ہیو سو مچ انٹرسٹ ان بائنگ ڈالرز ان بلیک؟ آپ کا شکریہ انوائٹ کرنے کا, تھینک یو. دیکھیے جناب, بات یہ ہم کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ ایک تو ہمارے یہاں جو ایک گرے اکنامی ہے وہ بہت بڑی ہے, ٹھیک ہے. ہم تھوڑا سا اگر پیچھے جاتے ہیں, لاسٹ گورنمنٹ جو تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈالر 240 340 350 اور خدا نہ کرے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں. نیا سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تھا, تو فیلڈ مارشل, ISI چیف, ان سب نے مل کے ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے ان لائکلی, جو وہ نہیں چاہتے کیونکہ ان کے پاس تو کافی بڑے بڑے کام ہیں کرنے کو, اور انہوں نے اوور آل ہر فیلڈ میں ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ انہی پالیسیز کو لے کے آگے جا رہی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ڈالر 278 پہ آ گیا, اور انٹر بینک اوپن مارکیٹ ایک ہو گئی, اور گرے مارکیٹ تقریباً ختم ہو گئی. لیکن اب جب پچھلے دنوں انڈیا پاکستان جنگ لگی یا اسرائیل اور ایران وار ہوئی, تو جو کچھ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ پیسے کمانے والے ہوتے ہیں وقتی طور پہ, وہ لوگ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئے. تو انٹر بینک تقریباً بڑھ کے 10 روپیہ اوپر چلا گیا, اور اوپن مارکیٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ اوپر گئی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو 20-22 ماہ کی جو بلند ترین سطح تھی اس کے اوپر ڈالر آ گیا واپس. تو اس کے اندر وہ کیوں ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمگلنگ کا رول کم تھا, اس میں بینکس, ایکسچینج کمپنیز اور ایکسپورٹرز کچھ شامل تھے. وہ اس طرح کہ اگر اسکرین کا ریٹ آ رہا ہے انٹر بینک کا سے کہ 280, اور وہ اس کو اگلے فارورڈ میں جا کے بیچ رہے ہیں 5-6 ڈیز میں, تو وہ 10-20 پیسے تو سمجھ میں آتے ہیں پر ڈے, وہ تقریباً 1 روپیہ تک چلا گیا. تو اسکرین پہ تو ریٹ آ رہا ہے 280 مثال ہے 5, اور ایکچوئل میں جو ڈیل ہو رہی ہے انٹر بینک کے اندر 290, اور ہم جو ریٹ نکال رہے ہیں اپنا ایکسچینج کا, چاہے وہ انٹر بینک ہو چاہے اوپن مارکیٹ ہو, وہ 285. تو ایکچوئل کیا تھا کہ را مٹیریل ہم مہنگا خرید رہے ہیں اور فنش گڈ ہم صرف آفر کر رہے ہیں کم ریٹ میں بیچنے کی, تو وہ اویلیبلٹی نہیں تھی, شور مچ گیا. تو اس کے اوپر مختلف جو فورسز ہیں اور مختلف جو ریگولیٹرز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئے. انہوں نے اسمگلنگ کو بھی تھوڑا ایڈریس کیا ہے, کیونکہ اسمگلنگ اب یوں کم ہے کہ بارڈر کے اوپر ہماری جو پیرا ملٹری فورسز ہیں, دیگر فورسز ہیں, وہ بڑی ایکٹیو ہیں. اور جو اب انٹر بینک کے اندر تھا, اور جو یہ جو انجینئرنگ کر رہے تھے مینوپولیٹر اور جو اسپیکولیٹرز تھے, ان کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے. تو ہم نے دیکھا 2-3 روپیہ ڈالر نیچے آیا, لیکن جو ایکسپیکٹ تھا وہ نہیں ہو سکا. جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں ہوئی کہ 278 تک واپس آ جائے گا. لیکن ابھی تک کیونکہ انجینئرنگ اور مونوورنگ چل رہی ہے, وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں جو سبسڈائز کرنا ہے چیزوں کو, وہ اب ہمیں ختم کرنا ہوگا کسی بھی لیول پہ, چاہے وہ فوریکس کے اندر ہو, چاہے وہ آپ کا شوگر مل ہو, چاہے وہ آپ کا آئل اینڈ گیس ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, آپ کو سبسڈی کو اب ختم کرنا ہوگا. ریئلٹی کی طرف آنا ہوگا, فیئر مارکیٹ اکانومی کی طرف آنا پڑے گا, تاکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فیکٹرز ایک بھی کک ان کریں, آپ کی گورنمنٹ کے بکس پہ اتنی ڈیٹ نہیں ایکیومولیٹ ہو, اینڈ ایکچولی سو دا پرائیویٹ سیکٹر کین ڈو اٹس جاب and make the market efficient, right? ہماری state owned enterprises continue to just bleed the taxpayer, right? اوپر سے وہ آپ صرف اگر PIA کی مثال لے لیں تو 450 ارب روپے سے زیادہ گورنمنٹ نے یہ ڈیٹ ابزارب کی. تو 450 ارب روپے آپ سوچیں اگر ہم ایجوکیشن اور ہاسپٹلس کی طرف ڈال دیتے, ہم اگر انفراسٹرکچر کی طرف ڈال دیتے, تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا ڈفرینس ہو سکتا ہے. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے ایک وقت تھا ہم نے UBL اور HBL کو پرائیویٹائز کیا,
اور آج ہم کئی 100 بلین روپیہ ان سے ٹیکس کی مد میں لے چکے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ ہم پی آئی اے یا اسٹیل مل کے ہیڈ کے اندر ریگولر پے کر رہے ہیں 450 بلین یا جو بھی 300 بلین. اگر ہم نے وہ بھی وقت پہ پرائیویٹائز کر دیا ہوتا تو وہ آج ہم کو بہت بڑا ریونیو پلس آپ کا امپلائمنٹ, آپ کا جی ڈی پی اور آپ کا ایل ایس ایم ساری چیزیں بہتر ہوتی. تو آج فارن ایکسچینج کا بھی بزنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور ریگولیٹڈ ہے. ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی لانے کی, وہ بالکل آزاد بزنس ہے, ٹھیک ہے, اوپن بزنس ہے, اور دوسری طرف ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں فارن ایکسچینج بزنس کو, ویری اسمال ٹرانزیکشنز, اور وہ آپس میں کنفلکٹ ہے. تو اب ہم کدھر جا رہے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم. یعنی کہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا. Is there any insight on کے, because میرا exact same یہی سوال تھا جس بات پہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ایک طرف آپ کی جو تھریٹ ریمین کرتی ہے, ایک تو فلائٹ آف کیپٹل اینڈ اوپر آپ کی کرنسی ڈیویلیویشن. تو فار ایگزامپل آپ ریگولیٹ کرتے ہیں کرپٹو کو, تو اس کے لیے آپ کو یو ایس ڈی ٹی جو اس کا اسٹیبل کوائن ہے یو ایس ڈی کا, اس کی سیل آپ کو کسی طرح سے ریگولیٹ کرنی پڑے گی. اب چلیں آپ نے ریگولیٹ کر لیا, آپ نے ٹیکس بھی کر دیا, لیکن پھر بھی لوگ پی کے آر کو ایکسچینج کر رہے ہیں فار یو ایس ڈی. تو آپ کی کرنسی, ہاؤ ول یو اسٹاپ دا کرنسی فرام ڈیویلیوئنگ ان دیٹ؟ آپ کس طرح کے لمٹس لگائیں گے, کس طرح کا فریم ورک؟ اوپر سے یہ تو کھلا سٹا ہے, یہاں تو 500x کی لیوریج, لوگ تو یہاں پی ایس ایکس میں 3x کی لیوریج پہ پریشان ہو کے سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں سر 500x. میں جو دیکھ رہا ہوں, دیکھیے, ایک ٹرمپ کا پریشر ہونا, امریکہ کا پریشر ہونا ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد ریگولیٹ کر دیں, اور ہم نے کونسل بھی بنا دی ہے, سب کچھ. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, دنیا کے ساتھ چلنا ہے ہم نے, لیکن ہم کو اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھنا ہے. ہمارا 8-10 بلین کا ٹوٹل بمشکل ریزرو ہے, ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کہی کہ کنورجن بہت ایزی ہے, اس کے بعد آپ نے سٹاک کی بات کی, تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو آنے والا وقت جو میں سی کر رہا ہوں, اوور سی کر رہا ہوں, کہ وہ ہر گلی محلے میں آپ کا ایک آفس کھلا ہوگا کرپٹو کا, اور وہاں پہ صرف ٹریڈنگ ہو رہی ہوگی, دوسرے لفظوں میں جوا یا سٹا ہو رہا ہوگا, کیونکہ اس کی جو ہولڈنگ ہے, یہ جو انویسٹمنٹ ہے, وہ تو آپ کے پاس نہیں ہوگی نا, وہ تو باہر ہوگی. سب صرف یہاں پہ اس کے اندر بائی سیل کر رہے ہوں گے. وہ پاکستان کے اوپر دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے, تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں فوکس کرنا, کیونکہ جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20-22 ملین اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, اور اس کے کرپٹو کے, اور اینیولی $25 بلین کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. نہیں, اینولی تو 100 بلین سے اوپر کی ہے. 25 بلین ڈالر کی تو ہولڈنگ بتا رہے ہیں, ہماری انویسٹمنٹ بتا رہے ہیں. 120 سے ابو بلین کی سالانہ پاکستانیوں کی کہہ رہے ہیں ٹریڈنگ ہے, ٹھیک ہے. وہ سب کے سب لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, ابھی تو کچھ بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, تو وہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں وقت کے ساتھ چلنا چاہیے, نہیں چلیں گے جیسے بھی ہم نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی, لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے جو فی الوقت جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, اس میں کتنا آپس میں کنفلکٹ ہو رہا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بھی دیکھنی ہے. پھر فارن ایکسچینج کی آپ نے جو سوال کیا کہ لوگ ڈالر کیوں خریدتے ہیں, ایکچولی اب ڈالر پہلے کی طرح لوگ نہیں خریدتے, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ فارن ایکسچینج اوور ریگولیٹڈ ہے. اب سیل پرچیز ایک طرح سے ہم اس کو پسند نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں کہ صرف آپ اپنی پرسنل یوز کے لیے لے لیں. تو اب جب ذرا سا بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈالر بڑھ رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے, تو وہ رش کرتے ہیں. ویسے تو اس سے آسان گولڈ خریدنا ہے, وہ بالکل بھی ریگولیٹ نہیں ہے. بجائے لوگ جائیں اسٹاک کی طرف, بجائے لوگ جائیں مینوفیکچرنگ کی طرف, بجائے لوگ جائیں ٹریڈنگ کی طرف, ہم لوگوں کو بھی ذرا نا آسان کام کی عادت پڑ گئی ہے کہ فوری طور پہ لگایا, اور ریگولیشن سے بھی ہم بھاگتے ہیں. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو ہمارے یہاں بلیک اکنامی ہے, اور پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں اوور ریگولیشن ہے. اگر آپ دیکھیے کوئی بینک میں ٹرانزیکشن کریں, کوئی فوریکس میں کریں, تو اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے فوراً, لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں, اور بعد میں آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کا ڈیٹا مانگتی ہیں, تو وہ لوگ نہیں آنا چاہتے. اسی طرح کرپٹو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نہیں آنا چاہیں گے, کیونکہ جب ان کا ڈیٹا شیئر ہوگا, پرائیویسی, جب آپ کا لا انفورسمنٹ FIA, I&I یا FBI, اور جو لوگ بلیک
وہاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلیک کے علاوہ بھی ایکچوئل بھی جو ہے نا دیکھیے یہ ان کی رپورٹنگ ان کی ہوتی ہے جن کا بزنس لیجیٹیمیٹ ہے, جن کی ٹرانزیکشن. جو بلیک لے کے بیٹھے ہیں وہ تو کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے المیہ یہ ہو رہا ہے کہ جو آفیشیل ٹرانزیکشنز ہیں نا وہ جب اس کی ہم سی ٹی آر کرتے ہیں یا ایس ٹی آر کرتے ہیں وہ جو ایف ایم یو ہے اس سے آگے وہ بھیج دیتے ہیں بجائے وہ اپنا اس کا کام پورا کریں. تو جب وہ آگے جاتا ہے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس جو اس کا لیول ہوتا ہے مائنڈ کا, وہ کہتا ہے 80 لاکھ 5 کروڑ 10 کروڑ, تو وہ پھر ان کو بلا کے تنگ کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے فلائٹ آف کیپٹل کی, یہی وجہ ہے آپ کا ایل ایس ایم بہتر نہیں ہو رہا جو ایکسپیکٹڈ تھا, یہی وجہ ہے کہ آپ کے یہاں جو آپ کی پروڈکشن ہے یا ادھر لوگ نہیں جا رہے دوسرے ملکوں میں بھاگ رہے ہیں. تو یہ دیکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ بار بار جو ایک ٹرانزیکشن لیگل ٹرانزیکشن ہے اس کو بار بار آپ اس کو دوبارہ سے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھ رہے ہیں. تو اب ہم کو چاہیے کہ حقیقت کی طرف آئیں, جب ہی ہم لوگ بہتری کی طرف جا پائیں گے. اور یہ جو کرپٹو والی بات ہے اس کو بھی بڑا دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے یہ پھر کوئی اسکینڈل بن جائے. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں آیا ایک فیملی نے صرف $100 ملین کا لاس کیا. تو کرپٹو میں سیکیورٹی بھی نہیں ہے, ایپ اچانک غائب ہو جاتی ہے, اور جو پرائزز ہیں اس کی وہ کس بیس پہ ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے دیکھیے کوئی بھی کرنسی ہو اس کے پیچھے ایک ملک کی گارنٹی ہوتی ہے. اس میں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بھی نہیں ہے, اور پھر وہ جب آپ پاسورڈ ڈالتے ہیں اگر وہ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ کھو جاتا ہے. تو یہ بھی ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. Definitely, sir. So on that note, we're going to take a very short break. Stay with us. We are in conversation with Mr. Zafar Paracha. کہیں نہیں جائے گا, آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. We are in conversation with Mr. Zafar Paracha. So Zafar صاحب, we were talking about کہ بہت پاکستانی اس طرح سے آپ نے کہا کہ اب تو کم ہو گیا ہے, لیکن پہلے اسپیشلی مجھے ابھی بھی آپ یقین کریں بہت پڑھے لکھے لوگ آ کے مجھ سے کہتے ہیں جن کا شاید بزنس سے زیادہ لینا دینا ہے اور کم لینا دینا انویسٹمنٹ سے ہے, رائٹ. تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ڈالر لے کے خرید. سر آپ مجھے تھوڑا ایز سم ون who has an exchange, آپ تھوڑا آڈینس کو بتائیں گے, سمجھائیں گے کہ why dollars are not an investment. دیکھیے ایک تو جو ڈالر ہے جب سے یہ کمپین چلی ہے انلیگل ایکسچینجز کے خلاف, تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو فیک کرنسی ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے چلائی ہے. جب آپ موبائل منی چینجر سے لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ وہ ہے. دوسرا آپ نے دیکھا 350 سے ناؤ 285. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سپورٹ نہ کرے ایکسپورٹرز کو, کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے $9 بلین خریدے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن سے یا انٹر بینک سے, تو وہ سپورٹ دا ایکسپورٹ اینڈ ٹو سپورٹ دا اوورسی پاکستانی. کیونکہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جی اگر ہم نے ریٹ کم کیا تو ہمارا ایکسپورٹ نیچے آ جائے گا, ہمارا ریمیٹنس نیچے آ جائے گا. جبکہ وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, کیونکہ جب آپ کے یہاں $50 کا ڈالر تھا اس وقت بھی آپ کی ایکسپورٹ اتنی تھی, اور $300 پہ آنے کے اوپر بھی ایکسپورٹ اتنی تھی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے ڈالر. اور اگر آپ پچھلا وہ دیکھیں اس کے مقابلے میں اسٹاک میں آج دیکھ رہا تھا پچھلے 2-3 سالوں میں 300 ٹائم اوپر گیا ہے. اور یہ جو اسٹاک اوپر گیا ہے یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے, اس کے فنڈامنٹلز ہیں, کمپنیز کھڑی ہوئی ہیں اس کے پیچھے. اور اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں پاکستان میں 1% لوگ بھی جو ہے نا انویسٹ, شاید 3-3.5 لاکھ اکاؤنٹ ہے ٹوٹل اسٹاک میں لوگوں کے. تو بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور جو اس کے جو فنڈامنٹلز کے حساب سے جو ویلیو نکلتی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے شیئرس کی کم ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے نا اسٹاک میں وہ لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے. اس سے پہلے آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو وہ So you say you encourage business کہ آپ entrepreneurship کی طرف آئیں, آپ اپنے بزنس میں کوشش کریں.
اور ڈالر کی میں نے آپ سے کہا کہ اگر آج گورنمنٹ بائنگ چھوڑ دے کیونکہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو یہ 250 260 کے لیول پہ آ جائے انشاءاللہ. This is in the next year we're expecting it to come down. ابھی پریڈکشنز آئی ہیں کہ پچھلے اگلے ایک سال میں اٹس پریڈکٹڈ کہ 250 and 260 کے بیچ میں فال ہوگا. جی بالکل بالکل. اگر گورنمنٹ یہ بات بھی اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے تو یہ کافی تیزی سے نیچے آئے گا کیونکہ سب سے پہلے تو ہم کو بزنس کی طرف جانا ہے. جو بھی پوری دنیا ہے وہ بزنس کے اوپر مینوفیکچرنگ پہ ٹریڈنگ پہ انٹرپرینرشپ کے اوپر چلتی ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوان بچے آئی ٹی میں بہت آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں گولڈ کی وہ بھی ڈیٹ انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے وہ پرائزز اوپر جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو چینج ہو رہا ہے. تو لیکن اگر ہم اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں تو گولڈ کی وہاں فیکٹریاں ہیں جہاں پہ ایک ایک فیکٹری میں ہزاروں ورکر کام کرتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارے تو پالیسی کوئی نہیں ہے اور جتنا بھی گولڈ ہے ہمارے یہاں وہ لیگل نہیں ہے. تو ہم کو سب سے پہلے بزنس سب سے آخر میں سمجھتا ہوں اسٹاک آتا ہے لیکن وہ بھی اتنا بہترین اگر وہ فنڈز کے ذریعے جائیں بجائے خود انویسٹ کرنے میوچل فنڈز کے تھرو ایکسپرٹیز کے ساتھ جائیں نا کیونکہ فنڈ جو ہیں ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں ایکسپرٹس بھی ہیں اینالسٹ بھی ہے سارا ان کا کام اور ان کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں. تو لیکن کیونکہ جو ڈالر گولڈ لینے والے ہیں یا پراپرٹی لینے والے ہیں ان کے پاس پیسہ لیجیٹیمیٹ کم ہے. یہ بھی وجہ ہے بالکل بیکاز اسٹاک مارکیٹ میں تو آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے پیپر ٹریل کے بغیر بینک کے ذریعے ہوتا ہے سارا. تو ہم کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے جو ہمارے جو رولز ہیں ان کو بھی کوئی دوبارہ ریوزٹ کریں اور انسینٹیوائز اس طرح اور KYC تھوڑی آسان کریں. ابھی آپ کو پتہ ہے میں خود ایک میوچل فنڈ میں کام کرتی ہوں. مجھے اپنے میوچل فنڈ میں جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں اکاؤنٹ کھولنے مجھے مہینہ لگ گیا تھا. جی آپ کو تو یوں لگ گیا نا کہ آپ کو تو انہوں نے پیپ میں ڈالا ہوا ہوگا لائک وہ آپ کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے نا کہ آپ پبلک فگر ہیں. جی تو سملرلی آپ جب بروکریج اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں تو وہ اتنا پیپر ورک مانتے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان آٹومیٹکلی ڈسکریج ہو جاتا ہے اسپیشلی کہ چلے میں ایک جوش سے آیا تھا یار اس کے تو اتنی چیزیں اچھا میں بینک بھی جاؤں میں اپنے ٹیکس والے کو بھی فون کروں میں یہ بھی کروں تو وہ اتنی ڈسکریجنگ چیز ہوتی ہے. حالانکہ اگر آپ کوئی کرپٹو ایکسچینج ڈاؤن لوڈ کریں اپنے فون پہ آپ کو صرف اپنے CNIC کے ساتھ تصویر لینی ہوتی ہے اور آپ کا KYC ہو گیا. اور پھر مزے کی بات یہ کرپٹو آپ باقاعدہ بینک سے ٹرانسفر کرنا روپی اپنے ادھر بھی آپ کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہماری جو پالیسیز ہیں نا وہ یا تو یوں ہے کنفلکٹ ہے یا یوں ہے. تو یہ ہم کو نا ایک پیج پہ آنا پڑے گا. تو جب تک ہم ایک پیج پہ نہیں آئیں گے اور پھر اوور ریگولیشن ہر فیلڈ میں ہے چاہے انڈسٹری ہو چاہے آپ کا اسٹاک ہو چاہے انویسٹمنٹ ہو کہیں بھی آپ لیگل وے میں کام کرنے جائیں گے تو وہ آپ کو ڈسکریج کیا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا SIFC کی جو ابھی تک میری نظر میں کامیاب نہیں ہو سکا. حالانکہ اس کے اندر MOUs بہت ہوئے ہمارے مقتدر حلقے اس میں خود بیٹھتے ہیں اس کے باوجود گرین انیشیٹو کے اوپر ہم نے دیکھا دوسرا ہم نے مائننگ پہ دیکھا. ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے لیکن جیسے ہونا چاہیے تھا آپ کا وہ جو بیوروکریسی اس میں حائل ہے اور پاکستان میں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر فیلڈ میں. اور اگر وہی آپ کام وداؤٹ ڈاکومنٹس کر لیں آپ کے لیے آسان ہوگا. آپ کے لیے آسان ہے. آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا آپ کو کوئی نوٹس بھی نہیں آئے گا آپ کو کوئی انکوائری بھی نہیں آئے گی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے ان کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. SECP ہے بہتر ادارہ ہے اسٹیٹ بینک ہے بہت ویجیلنٹ ادارہ ہے تو ان تک محدود رہنا چاہیے. ہاں ان کا اسکوپ بڑھانا چاہیے. ان کے اسکوپ میں کنسٹرکشن کا بزنس لانا چاہیے تھرو ریٹ ایک اچھی چیز ہے اسٹاک کے تھرو اس میں SECP اور اسٹیٹ بینک مل کے اس کو ریگولیٹ کریں. گولڈ بزنس کو امپورٹ ایکسپورٹ کی پالیسی بنائیں SECP اینڈ اسٹیٹ بینک دونوں مل کے اس کو ریگولیٹ کریں اور آپ دیکھیں گے بہترین ریزلٹس آئیں گے. امپلائمنٹ آئے گی ٹیکسز آئیں گے بہت کام کرنے والا ہے ملک میں. یہ نہیں کہ اگر آپ نے کوئی بات کر دی اور وہ کسی کو پسند نہیں آئی تو وہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ شروع ہو جائے یا آپ کا ریگولیٹر آپ کو 2-4 نوٹس بھیج دے. یہ غلط بات ہے. یہ اس سے دیکھیے نا پروگریس رک جاتا ہے. میں بھی اپنے گھر سے نکلا ہوں
تو میرے برابر میں یو ای کی ایمبیسی ہے. اب یقین کیجئے وہاں 700-800 نوجوانوں کی لائن لگی ہوئی تھی. میں بڑا دیکھ کے دکھ ہوا کہ اس طرح, اور اس میں بچے بچیاں پڑھے لکھے بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے. برین ڈرین بھی ہو رہا ہے نا, برین ڈرین بھی ہو رہا ہے نا. برین ڈرین, اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی برین ڈرین ہے, پیسے آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں. تو پھر جب اگر پاکستان میں سارا کچرا رہ جائے گا تو انٹرپرینورشپ کہاں سے آئے گی, آپ کی فیکٹریز کیسے چلیں گی, آفسز, سافٹ ویئر ہاؤسز, نیشن بلڈنگ کیسے ہوگی, ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. اچھا, وہ جو جا رہے ہیں وہ صرف پیسوں کے لیے نہیں جا رہے, وہ نا امید اور مایوس ہو کے جا رہے ہیں. گو کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں یا اور لوگ ہیں, آئی ایس پی آر ہیں, وہ اس وقت بہت کام کر رہے ہیں لوگوں کو دوبارہ سے ان کو حوصلہ دلانے کی, کیونکہ یہ انڈیا پاکستان جنگ کے بعد ہمارا مورال بہت ہائی ہوا ہے. ڈیفینیٹلی پہلے ایک شفٹ آیا تھا ویئر وی ہیڈ بیکم ایز اے پیپل ویری اینٹی اسٹیٹ, لیکن اس سے ایک وہ آپ کی جو نیشن کے لیے آپ کی محبت ہوتی ہے وہ شاید پھر سے جاگ گئی. وی فیلٹ یونیفائڈ اگینسٹ مے بی اے کامن اینمی آف سارٹس, رائٹ. بٹ ود دیٹ سر وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ اتنا وقت گزر گیا آپ سے بات کرتے کرتے. آئی ریئلی اپریشیٹ یو ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو بی ود اس. آپ نے اتنی اچھی باتیں کی, اینڈ آئی ایم شیور دی آڈینس وڈ لو ٹو, جنہوں نے مس کر دیا, آئی ایم شیور دے ول گو آن یوٹیوب, چیک اٹ آؤٹ اگین اف یو ہیونٹ, ڈو دیٹ, بیکاز سر نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں, اسپیشلی ریگارڈنگ بزنس, انویسٹمنٹس, دا اسٹاک ایکسچینج, فوریکس, ایوری تھنگ, ہر چیز پہ بات کی. سر تھینک یو سو مچ. And I will see you guys tomorrow morning at 11 a.m. دیکھنا مت بھولیے گا The Inside Scoop. Take care. خدا حافظ.